تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنا، ہم نے انشاءاللہ اپنی سوچیں اللہ کے فضل و کرم سے بدلنی ہیں۔ تو عہد کرو کہ ڈگریوں کی وجہ سے یہ بچے کو پڑھا او بھائی ماحول تو دیکھو، ہمارے بچے کس ماحول میں رہ رہے ہیں، شادی بھی نہیں ہے، اور ہمارے بچے کس کھلے معاشرے کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، یونیورسٹیوں میں بچے اور بچیوں ان کا پڑھنا اور شادیاں بھی نہ ہونا۔ 20 سال کا ہو گیا، 20 سال کی ہو گئی، کوئی شادی نہیں، 22 سال 25 سال کوئی شادی نہیں۔ گناہگار ہیں وہ سارے لوگ، گناہگار ہیں یہ سارے ماں باپ۔ یہ میری بات سن لو، میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں قرآن کی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کا حکم پیش کر رہا ہوں۔ تو عزم کرو۔ او بھائیو مجھے بتاؤ، ایمان بچانا ضروری ہے کہ ڈگریاں زیادہ ضروری ہیں؟ ایمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اگر واقعی آپ اعتکاف میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، میرے بھائی اور میری بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان بچانا ڈگریوں سے، تعلیم سے، ہر چیز سے ایمان بچانا ضروری ہے، جس کے اوپر انحصار ہے ہماری آخرت کا، ہماری جنت کا، دوزخ سے بچنے کا، دنیا میں کامیابی کا، اللہ کی رضامندی کے حصول کا، ہمارے اعمال کی قبولیت کا، سارا انحصار ایمان پر ہے۔ اگر آپ واقعی ایمان بچانا چاہتے ہیں تو پھر آؤ میرے ساتھ عہد کرو، ذہنوں کو صحیح کرو، یہ معاشرے میں جو بگاڑ چل رہا ہے اس کی اصلاح کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچیوں کی شادیاں فوراً کریں گے، اس میں بالکل تاخیر نہیں کریں گے۔ نہ ڈگریاں رکاوٹ بنے گی، نہ کاروبار رکاوٹ بنے گے، نہ کوئی اور۔ ہمارے ہاں ماں باپ بھی بڑے لبرل بنے ہوئے ہیں، ویسے بیٹوں سے بیٹیوں سے محبت میں نے پڑھا دیا جی اس کو، اب یہ کاروبار کرے اپنا، وہ بھائی شادی کیوں نہیں کرتا اس کی؟ جی اپنا کاروبار کرے، اپنا گھر بنائے، اپنی گاڑی خریدے، اپنے وسائل، اب میں اس کو کہاں سے کھلاؤں؟ یہ کہتے ہیں ماں باپ۔ یہ مادیت پسند ماں باپ جن کا ذہن برباد ہو چکا ہے، جو اولاد سے زیادہ دولت سے محبت کرتے ہیں، ان کی سوچیں یہ بن گئی ہیں کہ جی اپنا کمائیں، یہ اپنا گھر بنائیں، یہ جناب اپنی گاڑی خریدیں، پھر ہم ان کی شادیاں کریں گے، پھر تو شادی کرے گا، پھر یہ جہاں چاہے گی اپنی شادی خود ہی کرے گی، پھر تو نہیں کرے گا، تو مہمان کے طور پہ جائے گا اگر کبھی تجھے کسی نے بلا دیا تو۔ کیا ہے ماں باپ کی سوچ؟ یہ اللہ جانتا ہے، اپنی اولاد، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کا قتل کرنے والے ماں باپ۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال ہے یہ وعدہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں کی طرف سے بھی، اور قادسیہ میں بیٹھنے والی، اعتکاف میں آنے والی، تراویح پڑھنے والی، رمضان گزارنے والی، آخری عشرہ رمضان کا گزارنے والی بہنیں بھائی، کیا اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر اپنے بچیوں کا دین بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہم جلدی ان کی شادیاں کریں گے؟ انشاءاللہ جب کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اجر بھی دے گا، اور آپ دیکھیں اپنے معاشروں کی انشاءاللہ ہم بہت اصلاح بھی کر لیں گے اللہ کے۔ اور میں نے دیکھا ہے، خود پرکھا ہے کہ یہ شادی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ تعلیم میں رکاوٹ ہے، نہ کسی اور چیز میں رکاوٹ ہے، بلکہ یہ تو فطرت ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے، بتاؤ اس کو کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے؟ انسان کی فطرت ہے۔ تھکا ہوا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، اس کو سونا چاہیے کہ نہیں سونا چاہیے؟ سونا چاہیے۔ نیند نہیں کرے گا تو صحت برباد ہوگی، وہ کام ہی نہیں کر سکتا، فطرت سے جنگ لڑ ہی نہیں سکتا انسان۔ جو ضرورت ہے، جو فطرت ہے، اس کو پورا کرو۔ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، جیسے اس کو نیند کی ضرورت ہے،
ایسے ہی اس کو شادی کی ضرورت ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں جی، ابھی ڈگری کر لیں، اور گناہ اس حاجی صاحب کے سر پر چڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو احساس ہی نہیں ہے ان باتوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے سارے بھائی دیکھو، بات میری آج بڑی سخت ہے نا سخت، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی کے لیے، انشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے کی اللہ کے فضل سے اصلاح کے لیے ہے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ انشاءاللہ یہ کام کر کے دیکھیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، نا شادی نہ کرو، اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے لوگ، یہ شیطان کے بہکاوے دھوکے میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم مان لو، ساری خیر اور بڑائی کامیابی انشاءاللہ اسی میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بھائی اخلاقی ضابطے ہیں، گناہوں سے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے